السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے، تو آج کا ہمارا جو سبق ہے، سب سے پہلے ہم کل کے سبق کو تھوڑی سی جو ہے اس کے پھر سے ریوائز کر لیتے ہیں کہ کل جو ہمارا سبق ہوا تھا وہ رائے ساکینہ، یعنی جس را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو اس را کو پر پڑھا جائے گا، اسے ہم نے سمجھا، اور جس را کے نیچے زیر ہو تو اس را کو باریک پڑھیں گے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ تو آج کا جو سبق ہے کہ بعض وقت ہوتا یوں ہو کہ جس را کے نیچے زیر ہے لیکن اس کے بعد کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جس کے آنے سے، اسی کلمے میں آنے سے اس را کو بھی پر پڑھا جائے گا، یعنی زیر والی را کو۔ آج اسی سبق کو ہمیں سمجھنا ہے۔ آج کا سبق جو ہے حروف مستعلیہ ہے۔ حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ 7 ہیں۔ دیکھیے بورڈ کے اوپر دیکھیے، حروف مستعلیہ 7 ہیں۔ کون سے؟ خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین اور قاف، یہ 7 حروف ہیں۔ ذہن میں رکھیے اسے نوٹ ڈاؤن کر لیجئے۔ حروف مستعلیہ کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے۔ خ، صاد، ظا، طا، ظا، غین اور قاف۔ اب اس کے قاعدہ کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا یوز کس طریقے سے کیا جاتا ہے، کس طریقے سے اس کے آنے سے، اس حروف کے آنے سے جو ہے زیر والے جو را ہوتے وہ پر ہو جاتے، اس کو سمجھنا ہے۔ دیکھیے آپ بورڈ کے اوپر دیکھیے کہ اگر رائے ساکینہ سے پہلے، توجہ کے ساتھ سنیے، دھیان سے سنیے کہ اگر رائے ساکینہ سے پہلے، رائے ساکینہ جو ہم نے کل پڑھا، یہ دیکھیے یہ رائے ساکینہ، ٹھیک ہے، اگر رائے ساکینہ سے پہلے زیر ہو اور اسی کلمے میں حروف مستعلیہ آوے تو یہ حروف مستعلیہ جو ہے، یہ دیکھیے اس کو میں جو ہے انڈرلائن کر دیتا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے آپ کو۔ ان حروف میں سے کوئی بھی حروف آوے تو وہاں پر بھی رائے ساکینہ پر ہوگی۔ اب مثال ہے اس کی، دیکھیے جیسے قرطاس، تو ہم کیسے پڑھیں گے اس کو؟ بھائی اس کے نیچے تو زیر ہے، را ساکین ہے، اس سے پہلے زیر ہے تو را تو باریک ہونی چاہیے، لیکن نہیں، کیوں؟ ابھی میں نے بتایا کہ کچھ حروف ہیں جس کی بنا پر وہ آنے سے وہ رائے ساکینہ جو زیر کی شکل میں ہوتی وہ بھی پر پڑھے جائیں گے۔ جیسے قرطاس، اس طریقے سے نہیں پڑھیں گے، قرطاس، کر نہیں، قرطاس، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، اور اگر رائے ساکینہ سے پہلے یا ساکین ہو تو، دیکھیے جس طریقے سے ہم نے یہاں پر دیکھا را ساکین، تو یہ کیا ہے؟ یا ساکین۔ لیکن اگر کسی حروف کو یہاں ملاتے ہیں تو سمجھ میں آئیں گے، ہے نا، یا ساکین کیسے بنے گے؟ جیسے دیکھیے یہ خا، یہ یا ساکین، خیر، غیر، اس طریقے سے پڑھتے ہیں نا، تو یہ یا ساکین ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اگر رائے ساکینہ سے پہلے یا ساکین ہو تو رائے ساکینہ ہر حال میں باریک ہوگی۔ جیسے دھیان دیجیے، جیسے دیکھیے خیر، یا ساکین، ہم نے پڑھا ہے رائے ساکینہ سے پہلے، رائے ساکینہ سے پہلے یا ساکین، تو یہ را ساکین، خیر، اگر رکیں گے تو خیر، نہیں رکیں گے تو خیر، ہے نا، اس سے پہلے یا ساکین ہے، اس لیے یہاں پر را کو ہر حال میں باریک ہی پڑھیں گے دوستو، ٹھیک ہے۔ جیسے غیر، 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 دونوں پڑھ سکتے ہیں نا، رکیں گے تو غیر، نہیں رکیں گے تو غیر، خیر، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آخر میں ہم سمجھ لیتے ہیں، یہاں پر جو لکھا گیا ہے اوصاد، تو ہمارے ذہن کے اندر ایک سوال پیدا ہوگا کہ بھائی یہ را ساکین ہے، را ساکین ہے نا، اس سے پہلے زیر ہے، تو باریک پڑھنا چاہیے، لیکن ایسا نہیں دوستو۔ ابھی ہم نے کیا پڑھا؟ یہاں پر حروف مستعلیہ 7 ہے، جس کے آنے سے اسی کلمے میں ہو تو اس را کو بھی پر پڑھیں گے۔ تو یہاں پر دیکھیے را ساکین ہے، اس کلمے کے اندر صاد ہے، کس کے اندر سے؟ حروف مستعلیہ میں سے، اس لیے یہاں پر اس را کو پر پڑھیں گے۔ آگے دیکھیے مرصاد، دیکھیے ایک تو صاد پر حروف ہے یہاں پر بھی، تو اسے پر حروف تو پڑھنا ہی ہے، اور را کو بھی را ساکن سے پہلے زیر ہے تو باریک یہاں پر نہیں پڑھیں گے۔ کیوں نہیں پڑھیں گے؟ کیونکہ یہ صاد جو ہے یہاں پر یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، جس بنا پر اس را کو پر پڑھا جائے گا۔ امید ہے کہ یہ سبق سب کو سمجھ میں آئیں گے۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ سے کہ اس سبق کو ہم تمام کو سمجھنے، سمجھانے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔